لا حد يناظر. هذه عمتي وبنتها نادية اللي في حسبة اختي. لا حد يناظر. هذه عمتي وبنتها نادية اللي في حسبة اختي. هي لا حد يناظر. هذا عمتي وبنتها نادية اللي في حسبة أختي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ. تو دوستو کیسے مزاج ہیں آپ سب کے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوشحال ہوں گے. تو میرا نام ہے عبدالواجد بلوچ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں لرن عربک ود واجد، جس سے آپ بہت ہزاروں کی تعداد میں لوگ عربک سیکھ رہے ہیں اور ماشاءاللہ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو آپ کیوں نہیں فائدہ اٹھا رہے مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا. اور جو لوگ ہمارے چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں ان لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے بائی نوٹیفیکیشن. تو چلیں سب سے پہلے جو ہے ان الفاظ کا ایک ایک کا مطلب بتا دیتا ہوں. یہ 11 الفاظ ہیں جس کا پہلے آپ لوگ معنی جان لیں، اس کے بعد ہم مکمل جملے کی جو ہے ٹرانسلیشن کریں گے. لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، حد یعنی کہ کوئی، اینی ون، لا حد کوئی بھی نہیں، ٹھیک ہے. یناظر کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، ٹھیک ہے. ہاذا یعنی کہ یہ. عمتی یعنی کہ یہاں پر عمتی کا مطلب ہم سوتیلی ماں لیں گے، کیونکہ یہ ڈرامہ میں نے دیکھا ہوا ہے. یہ جو بابا جی بیٹھے ہیں اس نے جو ہے دوسری شادی کی ہے اور یہ جو لڑکا ہے یہ اس کا سوتیلا ہے، تو وہ اپنی ماں کے بارے میں کہہ رہا ہے ہاذا عمتی یعنی کہ یہ میری ماں ہے. کون ہے؟ سوتیلی ماں ہے، ٹھیک ہے. ویسے عمتی کے بہت سے مطلب بنتے ہیں، اب یہاں پر آپ لوگوں نے بحث نہیں کرنی، جو ایگزسٹ ہے میں آپ لوگوں کو وہ سمجھا رہا ہوں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد وہ کہتا ہے وہ بنتہا اور یہ اس کی بیٹی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ہا الف ہا یعنی کہ یہ اس کی بیٹی ہے، وہ بنت ہا، ٹھیک ہے. اور یہ نادیہ جو ہے اس لڑکی کا نام ہے. علی یعنی کہ جو. فی کا مطلب میں اور حسبت کا مطلب یعنی کہ اس حساب سے. اختی یعنی کہ میری بہن ہے، ٹھیک ہے. چلے اب ہم مکمل کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں جو کہ بنتی ہے لا حد یناظر از عمتی و بنتها نادیہ اللی فی حسبت اختی یعنی کہ کوئی نہ دیکھے یہ میری سوتیلی ماں ہے اور ان کی بیٹی نادیہ ہے جو اس حساب سے میری بہن بنتی ہے. یعنی کہ اللی فی حسبت اختی یعنی کہ اس حساب سے میری بہن ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ اس کے والد نے جو ہے دوسری شادی کی ہے جو اس کی بیٹی ہوئی، تو وہ کہتا ہے کہ اس حساب سے یہ میری بہن ہے، ٹھیک ہے. اختی. اور انگلش میں بولیں گے نو ون شوڈ اسٹیئر، دس از مائی اسٹیپ مدر اینڈ ہر ڈاٹر نادیہ ہو اکارڈنگ ٹو دس از مائی سسٹر. تو دوستو یہ تھی اس کی ٹرانسلیشن. آگے 3 جملے اور ہیں اسی طرح ڈیٹیل کے ساتھ، تو اگر جملہ پسند آئے تو اس کو لائک کریں. چلے اب ہم دوسرے جملے کی طرف جاتے ہیں. لا حد يناظر. تفهم ولا ما تفهم؟ انا عادي اناظر بس انا لا حد يناظر. تفهم ولا ما تفهم؟ انا عادي اناظر بس انا لا حد يناظر تفهم ولا ما تفهم انا عادي يناظر بس انا ہاں. اب آپ لوگوں نے عرب کا کلچر تو دیکھ لیا ہوگا کہ عرب کے گھر میں اگر کوئی عورت آ جائے تو سب لوگ منہ پھیر لیتے ہیں. تو اسی طرح عامر بھی ان لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ آپ لوگوں نے نہیں دیکھنا، یہ میرے گھر کے بندے ہیں، یعنی کہ میری والدہ ہے اور میری بہن ہے اور آپ لوگوں نے نہیں دیکھنا. اب یہ ان لوگوں کا انداز ہے کہ کس طرح یہ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. چلیں اب ہم ایک ایک لفظ کا مطلب جان لیں، اس کے بعد ہم ٹرانسلیشن کریں گے. تو یہ تقریباً لفظ بن رہے ہیں 13، تو ایک ایک کا مطلب جان لیں تاکہ آپ لوگوں کو سینٹینس بنانے میں مشکل نہ ہو. لا کا مطلب نہیں ہوتا ہے حد یعنی کہ کوئی، ٹھیک اسی طرح جیسا کہ پیچھے بتایا گیا ہے. یہ ناظر دیکھنا، ٹھیک ہے. یہ ناظر دیکھنا. تفہم یعنی کہ سمجھنا. ولا ما تفہم یا نہیں سمجھے، ٹھیک ہے. تفہم ولا ما تفہم سمجھے یا نہیں سمجھے، اس کی یہ ٹرانسلیشن بنے گی. اور اس کے بعد کہتے ہیں آنا یعنی کہ میں. عائدی یعنی کہ میرے لیے معمولی بات ہے. عائدی کا مطلب عام، سادہ، سمپل، معمولی اس کے مطلب بنتا ہے. یہ ناظر یعنی کہ دیکھنا. بس کا مطلب بس ہی ہوگا، اور آنا میں، اور ہا یعنی کہ وہ بس ایک ریئیکشن دے رہا ہے، ٹھیک ہے. آگے ان سے لڑ کے کہہ رہا ہے. تو چلے ہم مکمل کی ٹرانسلیشن کریں تو بنتی ہے لا حد یناظر تفہم ولا ما تفہم انا عادی یناظر بس انا ہاں، ٹھیک ہے. یعنی کہ کوئی نہ دیکھے، سمجھے یا نہیں سمجھے، میں آرام سے دیکھ سکتا ہوں، بس یہ میں ہاں،
ٹھیک ہے، یعنی کہ میرے لیے یہ معمولی بات ہے دیکھنا. آنا عادی ناظر یعنی کہ میں دیکھ سکتا ہوں، میرے لیے معمولی سی بات ہے. ٹھیک ہے، تو انگلش میں بولیں گے نو ون شوڈ اسٹیئر whether you understand or not. I can stare comfortably but this is just me. ٹھیک ہے، یعنی کہ میں دیکھ لوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ لوگوں نے نہیں دیکھنا. تو جملہ کس طرح سے لگا کامنٹس میں ضرور بتایا کریں. ایک تو یار آپ لوگوں میں سے جو ہے لوگ ہمیں لائک نہیں کرتے، یار کیا مسئلہ ہے یار، ہم لوگ اتنی محنت کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو ایک ایک لفظ کر کے سمجھا رہے ہیں جو کہ کوئی بھی یوٹیوب چینل نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، سب لوگ جملہ بتا کر ٹرانسلیشن کر کر نکل جاتے ہیں، میں آپ لوگوں کو ایک ایک لفظ کر کے سمجھاتا ہوں، تو پھر آپ لوگ کیوں نہیں کرتے یار؟ آپ لوگوں کے کیونکہ میرے ساتھ کوئی دشمنی ہے؟ بتائیں مجھے، بتائیں پلیز بتائیں. وہ تو لائک کرتے، مذاق کر رہا تھا. چلے اب ہم تیسرے جملے کی طرف جاتے ہیں. يما شوف الاشكال هذه الغريبه ايش جايبه بيتنا. يما شوف الاشكال هذه الغريبه ايش جايبه بيتنا. يما شوفي الاشكال هذه غریبہ ايش جائبها بيتنا. اب یہ لڑکی جو اس کی بہن ہوتی ہے عامر کی، وہ ہنس کر جو ہے اپنی والدہ کو عربک میں کہہ رہی ہے. اب کیا کہہ رہی ہے، ایک ایک مطلب جان لیں، اس کے بعد ہم اس کی ٹرانسلیشن کریں گے. سب سے پہلے وہ کہتی ہے یما یعنی کہ اے میری ماں یا امی. ٹھیک ہے، شوفی اس مطلب کو نوٹ کر لیں. شوفی کا مطلب یہ جو ہے ہمیشہ فیمیل کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ مؤنث کے لیے. شوف یعنی کہ مرد کے لیے ہوگا، شوفی کہیں گے یعنی کہ دیکھو. میننگ دونوں کا سیم ہے، لیکن پرننسیشن میں شوف اور شوفی کا فرق رکھنا ہے تاکہ مذکر اور مؤنث کا پتہ چل سکے. ٹھیک ہے، الاشکال یعنی کہ یہ جو شکلیں ہیں. ٹھیک ہے، ہاذا کا مطلب یہ ہوتا ہے غریبہ. غریبہ یعنی کہ عجیب. ٹھیک ہے، اچ کا مطلب کیا ہوتا ہے، جائبہ یعنی کہ لائی ہیں، یہ شکلیں لائی ہیں. ٹھیک ہے، اور بے تنا یہ جو آخر میں نان الفی نا ہے یعنی کہ ہمارے گھر. بیت کا مطلب گھر ہوتا ہے، نا الف نا یعنی کہ ہمارے گھر. یعنی کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے چھپری سے نظر آتے ہیں تو وہ کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو اس کے گھر والے جو ہے اس پر ہنس رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں یما شوفی الاشکال ہاذی غریبہ اش جائبہ ویتنا، یعنی کہ امی یہ عجیب شکلیں دیکھو، یہ ہمارے گھر کیا کر رہی ہیں یا انہیں کون یہاں پر لایا ہے. ٹھیک ہے، انگلش میں بولیں گے موم لک ایٹ دیز اسٹرینج شیپس واٹ آر دے ڈوئنگ ان آور ہاؤس. ٹھیک ہے، تو یہ تھا اس کا مطلب. اگر جملہ پسند ہے تو اس کو لائک کریں. چلے اب ہم آخری جملے کی طرف جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ابو عامر شوف من ذول اللي عندنا في البيت. ابو عامر شوف من ذول اللي عندنا في البيت. عامر شوف من ذول اللي عندنا في البيت. اب اس کی جو والدہ ہے سوتیلی، وہ اپنے شوہر کو ہلا کر کہتی ہے ابو عامر یعنی کہ اے عامر کے والد. شوف اب دیکھ لیں یہاں پر، اب اس بات کو بھی نوٹ کر لیں، جیسا کہ شوفی فیمیل کے لیے کہا جاتا ہے، یہاں پر شوف کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ لوگ یہ چیزیں بھی دھیان میں رکھا کریں کیونکہ کافی سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی کفیلہ سے بات کرتی ہیں جو کہ خاتون ہوتی ہے، اس کو شوف کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جبکہ وہ غلط ہے. آپ لوگوں نے کہنا ہے شوفی. اگر مؤنث ہے، کوئی لڑکی ہے، بچی ہے، عورت ہے یا جو بھی ہے، فیمیل ہے، تو آپ نے اس کو شوفی کہنا ہے یعنی کہ دیکھو. ٹھیک ہے، اور مرد کے لیے شوف کہنا ہے. من کا مطلب یعنی کہ کون. ذول یعنی کہ یہ لوگ، جیسے حاضہ ہوتا ہے یہ ذول کہا جاتا ہے یعنی کہ یہ لوگ، تیز پیپل. ٹھیک ہے، علی کا مطلب جو یعنی کہ ہو. عندنا اس بات کو بھی آپ نوٹ کر لیں، عندنا یعنی کہ ہمارے پاس. ٹھیک ہے، عند کا مطلب ہوتا ہے پاس، اور یہاں پر یہ جو نون الف نہ لگایا گیا ہے اس کا مطلب ہے ہمارے پاس. فی کا مطلب میں، اور بیت یعنی کہ گھر کو کہا جاتا ہے. تو چلے اب ہم مکمل کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں. ابو عامر شوف من ذول اللي عندنا في البيت، یعنی کہ ابو عامر دیکھو یہ کون لوگ ہیں جو ہمارے گھر ہیں. اللي عندنا في البيت، اللي کا مطلب جو ہوتا ہے. ٹھیک ہے،
تو دوستو یہ تھے وہ 4 جملے جس کو جو ہے سٹیپ بائی سٹیپ آپ لوگوں کو سمجھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ ان جملوں کا استعمال کر کے آپ لوگ مزید جملے بنانا سیکھیں جو کہ بگنرز کے لیے مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بالکل نئے ٹرک کے ساتھ آپ لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے تاکہ آپ لوگ بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ عربک سیکھ سکیں۔ ایسے اور بھی ہزاروں چینل ہیں لیکن ہمارے چینل کی خاصیت یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو آپ لوگوں کو مشکل لگتی ہے اس کو آسان کر کے آپ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگ آن لائن کورسز کرنا چاہتے ہیں تو میرا نمبر دیا گیا ہے، بہت سے لوگ جو ہے عربک سیکھ کر فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو آپ لوگ کیوں نہیں اٹھا رہے؟ تو جلدی سے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں اور مزید ڈیٹیلز کورس کی حاصل کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔